السلام علیکم حضور. السلام. میرا نام سلمان احمد ہے اور میرا سوال ہے کہ جب آپ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس دور کی سب سے خطرناک روحانی بیماری کون سی ہے اور ہمیں اس سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کیا نسخہ عطا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو زوال تھا اور بری حالت تھی وہ تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نا، جب ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا، عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی، اس کے علاوہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تعلیم لے کے آئے. ٹھیک ہے، اس لیے آج کل کے حالات کل کے حالات کا سوال نہیں. اس کے بعد پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 1000 سال کا زمانہ گزرا، زوال کا زمانہ تھا 300 سال کے علاوہ پہلے. پھر مسیح موعود نے آنا تھا. مسیح موعود آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا نا کہ دنیا دوبارہ انتہائی گراوٹ میں جا چکی ہے. اس لیے ابھی میں وہی جو باتیں کر رہا ہوں وہی تمہارے سوال کا جواب ہے کہ خدا تعالیٰ کو بھول گئے، اپنے حقوق ادا کرنے بھول گئے، اور جب خدا تعالیٰ کو بھول جاؤ تو روحانی بیماری بڑھتی ہے، اور جب روحانی بیماری بڑھتی ہے تو اخلاقی لحاظ سے بھی زوال آ جاتا ہے. اخلاقی طور پہ انسان نیچے گر جاتا ہے اور کوئی مورلز نہیں اس کے رہتے، اور جب وہ نہیں رہتے تو فراڈ ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، اس قسم کی باتیں پھر ہونے لگ جاتی ہیں. اس لیے آج کل یا کل پرسوں کی بات کوئی نہیں ہے، اپنا خود جائزہ لو کہ دنیا میں کتنی اخلاقی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، خدا تعالیٰ سے کتنا دور ہو چکے ہیں لوگ. 5 وقت کی نمازیں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنا جائزہ لیں، کیا آپ لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 2 منٹ میں صلی اللہ اکبر کر کے سلام پھر کے چھٹی کر دی، یا باقی سجدے میں اور رکوع میں دعا کرتے ہیں؟ فرض نمازوں کے علاوہ 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں. چلو اگر نفل نہیں پڑھنے تو فرض کوئی ادائیگی پوری طرح کر لیتے ہیں. حدیث میں آیا نا، آنسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کیا کیا فرائض ہیں؟ آپ نے بتایا یہ فرائض ہیں. اس نے کہا کہ میں ان سے فرائض کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، نفل میں نہیں ادا کروں گا. تو اب جب اٹھ کے چلا گیا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر یہ ان فرائض کو بھی ادا کر دینا تو یہ جنت میں چلا جائے گا. پہلے جائزہ لیں، فجر پہ وقت پہ اٹھے، نماز ادا کی، ظہر پہ نماز ادا کی، عصر پہ ادا کی، مغرب پہ ادا کی، عشاء پہ ادا کی. یہ تو ڈسپلن ہو جاتا ہے اپنے انسان کا. سب سے بڑا ڈسپلن کا نظام جو ہے اسلام میں یہی ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ادا کر لو. جب ڈسپلن ہو جاتا ہے انسان تو اس کو خدا کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے اور بندوں کے حقوق کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، روحانیت بھی بہتر ہوتی ہے. اور یہ دنیا میں جو آج کل جو دین سے دور ہے، خدا سے دور ہے، اس لیے کوئی خوف نہیں نہ رہا. یہ ہے ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہر وقت دماغ میں یہ رکھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہاں تم CCTV کیمرے لگے ہو، تم لوگ رکھتے نہیں کرتے بعض الٹی، کیمرہ میں ہو جائے گا، ریکارڈ ہو جائے گی، اسکرین پہ کوئی دیکھ نہ لے. تو اللہ تعالیٰ جو اوپر سے لے کے نیچے تک ہر وقت اس کا نگرانی ہے اور دیکھ رہا ہے. اس کو تو کسی ایک اینگل پہ CCTV کی ضرورت نہیں، اس کو ہر اینگل پہ لگا ہوا ہے CCTV جو اللہ کو خبریں پہنچا رہا ہے. تو اگر یہ دماغ میں سوچ لو تو روحانی بیماریاں آتی نہیں. اور دنیا نے یہی پیدا کی ہوئی روحانی بیماریاں. شراب ہے، زنا ہے، غلط دوستیاں ہیں، لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، یا اور لڑکوں کے ساتھ غلط کام ہے، یا دوسرے برائیاں ہیں، چوری ہے، چکاری ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اخلاقی برائیاں ہیں. ساری برائیاں جو ہیں اگر یہ پتہ لگ جائے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ برائیاں نہ انسان کرے. تو ان برائیوں کے ان ملکوں میں رہ کے، بلکہ اب تو پاکستان میں اور مسلمان ملکوں کا بھی یہی حال ہو گیا کہ اخلاقی برائیاں جو ہیں بے انتہا ہو چکی ہوئی ہیں. تو جب ان اخلاقی برائیوں کو ٹھیک کر لو گے تو روحانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. اور وہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. نسخہ یہی ہے.